السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 23۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ مدینہ منورہ میں بہت بڑے سخی تھے۔ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا، جسے کھانا ہو میرے گھر پر آ جائے۔ ہر وقت اونٹ ذبح ہوتے تھے، ہر وقت بکرے ذبح ہوتے تھے، بلکہ مسافروں کے لیے بھی وہ کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے کسی کو شام جانا ہو تو مدینہ منورہ سے گزرنا ضروری ہے۔ شام سے کسی کو مکہ مکرمہ جانا ہو تو مدینہ منورہ سے گزرنا ضروری ہے۔ تو مسافر آدمی مدینہ میں داخل ہونے میں تکلیف ہوتی تھی ان کو، تو انہوں نے باہر اپنے کھجور کے درختوں کے اوپر، اونٹ کے ہائٹ کے اوپر انہوں نے برابر ایک دسترخوان لگا رکھا تھا ایک اعتبار سے۔ اس میں گرم گرم سرید ہوتا تھا، کھجوریں ہوتی تھی، اور کہتے تھے اگر میرے گھر پر آ کر کھانا چاہو تو دسترخوان حاضر ہے، اور اگر میرے گھر پر تم نہیں آ سکتے، اپنے اٹھنے پر بیٹھے بیٹھے یہ کھجور کے درختوں کے اوپر گرم گرم سرید بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، اور کھجوری بھی رکھی ہے۔ جتنا کھانا چاہو کھا لو، اور اگر کھانا نہیں چاہتے تو جو ساتھ لے جانا چاہو ساتھ لے جاؤ۔ اور یہ مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں، یہ کھجوری بھی لے جاؤ۔ کوانٹٹی میں کھجوریں رہتی تھی، اور کہتے تھے تمہارا بڑا احسان ہوگا جو تم کھاؤ گے، یہ تمہارا بڑا احسان ہوگا کہ تم میری کھجوریں لے جاؤ گے۔ یہ ان کی سخاوت تھی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ اپنے بیٹے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت اکرام کرتے تھے۔ بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو اپنے قریب بٹھایا حضور نے، اور کہا تم میرے قریب بیٹھو، کہ تم ماشاءاللہ مدینہ منورہ کے سخی لوگوں میں سے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سخاوت کا مادہ دیا تھا۔ کوئی بھی بھوکا آدمی ان کے گھر پر چلا جاتا تھا، واپس نہیں آتا تھا۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، ہمارا معاشرہ بگڑ گیا۔ اگر کسی نے اچھا مکان بنایا اور اس نے کھانے پر دعوت دی، بیچارہ نے تکلف کیا، اکرام کیا، کھانا کھا لیں گے، اور کھانے کے بعد جب نکلیں گے تو کیا مذاکرے کریں گے؟ ارے جتنا پیسہ لگایا ہے 2 نمبر کا پیسہ ہے، یہ جتنا پیسہ لگایا ہے سود کا پیسہ ہے۔ کھانا بھی کھایا اور غیبت بھی کر رہے اس کی۔ ایک جگہ میں جا رہا تھا، کسی جگہ سب بڑے لوگ میرے ساتھ تھے، ایک مولوی صاحب تھے، سب جانتے ہیں، ہم بھی دعوت میں گئے، وہ بھی دعوت میں گئے، تو مجھے چلتے چلتے کیا کہ داخل ہو رہا ہوں میں گھر کے دروازے میں، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو بلایا ہے اور ہم سب کو بلایا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہمارا بنگلہ کیسا ہے۔ مزاج بگڑ گئے، سوچنا بگڑ گیا، ہمارے دل میلے ہو گئے، ہمارے خیالات گندے ہو گئے۔ ہر چیز مسجد میں بھی دیکھیں گے تو الگ نگاہ سے، کسی جگہ مشورہ بیٹھیں گے تو بھی دیکھیں گے تو الگ نگاہ سے۔ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ یعنی اصلی گھی تو ملتا ہی نہیں ہے، لیکن اب تو ڈالڈا بھی اصلی نہیں ملتا۔ اس لیے یہ ذہنیت نکالیے، کھلائیے لوگوں کو اللہ کے لیے، کوئی ریاکاری نہ ہو۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا۔ ان کے خادم، ان کے غلام مدینہ کے باہر کھڑے رہتے تھے، اور مدینہ کے باہر کھڑے رہ کر جو کہتے تھے بھی آپ کھانا کھا لو، اگر آپ کو جلدی ہے تو کھانا ساتھ لے جاؤ، اور یہ پانی ہے پانی ساتھ لے جاؤ۔ یہی صفت آج مدینہ والوں کی۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہاتھ پکڑ پکڑ کے بٹھاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ چیز نہیں ہے۔ حرم میں، مکہ میں بھی روزہ کھولتے ہیں، لیکن کوئی ہاتھ پکڑ کے بٹھائے گا نہیں، جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ۔ مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے کہیں گے میرے دسترخوان پہ آ جاؤ، میرے دسترخوان پہ آ جاؤ، میرے دسترخوان پہ آ جاؤ۔ یہ کھلانا، سخاوت کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لو میرے ساتھ، اللہم طہر قلبی من النفاق۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے دل کو نفاق سے،
پاک کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اور سخاوت کرنے کی، کھلانے کی، اور ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کھلانے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آج ہمارا مزاج کھانے کا ہے، کھلانے کا نہیں ہے، لینے کا ہے، دینے کا نہیں ہے، اس لیے دینے کا مزاج بناؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب